حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی، حضور داتا صاحب نے کشف المحجوب میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا. حضور داتا صاحب فرمانے لگے ایک شخص تھا حج کرنے گیا بیت اللہ شریف میں، تو وہ جس مقام پر کھڑا ایک ہی دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ پاک میرے دوستوں کو ٹھیک کر دے، یا اللہ پاک میرے دوستوں کو ہدایت دے دے، یا اللہ پاک میرے دوستوں کو ٹھیک کر دے، یا اللہ پاک. وہ مطاف میں کھڑا تو یہی دعا مانگ رہا ہے، خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا تو یہی دعا مانگ رہا ہے، صحیح کرنے گیا صفا مروہ پہ گیا تو یہی دعا مانگ رہا ہے، آب زمزم پینے کے بعد بھی یہی دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ پاک میرے دوستوں کو ٹھیک کر دے، دوستوں کو ٹھیک کر دے. ایک درویش نے کندھا پکڑ کے پوچھ لیا، او بابا جی تسی ایک کوئی دعا منگی جا رہے ہو کہ میرے دوستوں کو ٹھیک کر دے؟ یہاں پہ لوگ تو اپنے پراڈوں کی دعا مانگ رہے ہیں، کوٹھیوں کی دعا مانگ رہے ہیں، اپنے ایمان کی دعا مانگ رہے ہیں، آخرت کی دعا مانگ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں میرے دوستوں کو ٹھیک کر دے. تو بابا جی بڑے سیانے تھے، کہنے لگے بیلیا اے بھی میں اپنے واسطے ہی مانگ رہا ہوں، بل واسطہ یہ بھی میں اپنے لیے ہی مانگ رہا ہوں، کیونکہ میرے دوست ٹھیک رہیں گے نا تو پھر میں بھی ٹھیک ہی رہوں گا، میرے دوست مجھے خیر والا مشورہ دیں گے تو پھر میں بھی ٹھیک ہی رہوں گا. اگر میرے دوست مجھے صحیح رستے پہ لگائیں گے، ہدایت والے رستے پہ لگائیں گے تو پھر میں بھی ٹھیک ہی رہوں گا. آپ یقین کریں ہماری سنگتیں اتنی خراب ہو گئیں، اتنی خراب ہو گئیں. میں نے پہلی برس کی نا، کوئی پیدائشی سگریٹ والا نہیں ہوتا، یہ سنگت ہی ہوتی ہے جو اس کو سگریٹ پہ لگاتی ہے. پیدائشی کوئی اسٹیج ڈرامے نہیں دیکھتا کوئی، یہ سنگت ہی ہوتی ہے جو اسٹیج ڈرامے پہ لگا دیتی ہے. اور پیدائشی بھی کوئی نمازی نہیں ہوتا، یہ توجہ طلب. پیدائشی بھی کوئی نمازی نہیں ہوتا، وہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہی اس کے ساتھ لگتا ہے، کوئی دوست لگتا ہے، چل یار نماز پڑھ کے آئیے، چل یار قرآن شریف کی تلاوت کریں، یار تو فارغ بیٹھا دو کو یا 3 کو یا ذرا درود شریف تے پڑھے نا. وہ پھر سونا کر کے پھر اس کی درود شریف کی 2-3 دفعہ پڑھواتا ہے، پھر 200 کی عادت بن جاتی ہے، پھر 2000 کی عادت بن جاتی ہے. تو یہ نیکیاں ہی ہیں اور یہ دوستیاں ہی جو آپ کو اچھے رستے پہ لے کے جاتی ہیں اور برے رستے پہ لے کے جاتی ہیں. حضرت ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک محدث ہیں، حضور کی فرامین لکھا کرتے تھے اور بڑا کمال کو انہوں نے واقعہ لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ابو ہاشم نام کے ایک بزرگ تھے. ابو ہاشم، آپ نے ایک سفر کرنا تھا اور بڑی دور کا سفر تھا، ناؤ پہ جانا تھا، کشتیوں پہ جانا تھا، تو آپ کو جلدی بھی تھی، آپ نے اپنے مکتب پہنچنا تھا مدرسے. تو جب وہ ملاح کے پاس آئے تو کشتی ایک ہی کھڑی تھی. منظر یہ بنا کہ جب تک وہ کشتی کے قریب پہنچے تو ایک صاحب نے وہ کشتی ساری کی ساری بک کروا لی، ساری کی ساری اس نے وہ کشتی کی عقیدہ سالم ٹانگا کرا لیا، سالم ٹانگا ہی کرا لیا. تو وہ ساری کی ساری کشتی انہوں نے بک کروا لی. اب وہ سیٹھ صاحب تھے، امیر آدمی تھے، ایک کنیز تھی ان کے ساتھ اور کچھ کھانے پینے کا سامان تھا. تو وہ ابو ہاشم کہنے لگے کہ مینوں بھی نال بٹھا لو کسی کونے چ. تو وہ صاحب کہنے لگے نہیں نہیں بھائی ہم نے تو ساری بک کروا لی ہے، تو اب کوئی اور کشتی دیکھو تم. تو وہ جو کنیز تھی نا وہ اللہ کی نیک بندی تھے، تو کہنے لگا کہ شکل سے نیک ہی لگتا ہے، شکل سے صورت سے نیک ہی لگتا ہے، چلو اس بیچارے کا بھی بھلا ہو جائے گا، بیٹھا رہے گا کسی سیٹ پہ کسی کونے خدرے میں بیٹھ جائے گا، چلو بٹھا لیتے ہیں، ہمیں کیا لے گا، سائڈ پہ بیٹھے ہی رہے گا. تو یہ جب بات کی تو وہ اس کا جو مالک تھا سیٹھ صاحب کہنے لگے اچھا چلو ٹھیک ہے آ جاؤ. اس نے بٹھا لیا، ایک سائڈ پہ بٹھا لیا. اب کشتی چلنے لگی، کچھ وقت گزرا تو وہ کھانا کھانے لگے. اس درویش کو بھی کھانا دیا، ابو ہاشم کہتے انہوں نے مجھے بھی کھانا دیا، میں بھی کھایا. اور اچانک میری نظر پڑی تو اس میں شراب کے برتن تھے، اور اچانک میری نظر پڑی تو وہ دیکھتے دیکھتے اس برتنوں میں شراب ڈالنے لگا وہ سیٹھ آدمی، اور اس کنیز سے کہنے لگا مجھے گانا سناؤ، مجھے رقص کر کے دکھاؤ، اپنی اداؤں سے وہ جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ کر کے دکھاؤ. تو ابو ہاشم بڑی کشمکش میں پڑ گئی، یار یہ کس طرف بندہ چل گیا. اتنے میں اس سیٹھ نے ابو ہاشم اللہ کے درویش کی طرف شراب کا وہ جام بڑھایا. وہ کہنے لگا تو بھی پی لے. تو وہ ابو ہاشم کہنے لگے میں یہ نہیں پیتا. تو وہ کہنے لگا چل تو پھر گانا ہی سن لے. وہ کہتا میں نہیں سنتا یہ گانے، میں نہیں یہ شرابیں پیتا، میں نہیں یہ گانے سنتا. تو وہ جو سیٹھ آدمی تھا وہ غصہ کر گیا، جلال میں آ گیا. تو کہنے لگا اور تو پھر کیا سنتا ہے، تو کیا سنتا ہے. اب یہ صحبت کا ذرا اثر دیکھیے گا، تو کیا سنتا ہے. تو وہ کہنے لگے بتاؤں پھر میں کیا سنتا ہوں. میں یہ سنتا ہوں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. میں قرآن سنتا ہوں. میں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا سنتا ہوں. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر سنتا ہوں.
میں قلوہیا الیہ انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمینا قرآنا عجبا، میں اس قرآن کو سنتا ہوں جس کو جن بھی سن کے کہتے تھے یار کیا عجیب کمال ہے، کیا عجیب کلام ہے، وہ جنات بھی کہتے تھے کہ یار کیا عجب کلام ہے۔ میں تو وہ قرآن مجید سنتا ہوں، میں تو وہ قرآن مجید سنتا ہوں۔ جب یہ لفظ کہے، کچھ آیات کی انہوں نے تلاوت کی، اللہ جانے اللہ نے اس کا کیسے دل بدلا۔ اس نے شراب کو اسی وقت سمندر میں پھینکا، اس کنیز سے کہا اترتی تو آزاد ہے، اترتی تو آزاد ہے، تو جا اپنے گھر۔ اس نے وہیں پہ توبہ کی۔ اب وہ جب قدموں میں آیا، ابو ہاشم کے ہاتھ پر اس نے ہاتھ رکھے تو کہنے لگا کیا رب میرے سارے گناہ معاف کر دے گا؟ سیاہ کار ہے میرا رجسٹر، حالات بڑے، کارنامے بڑے خطرناک کیے ہیں میں نے بڑے جھوٹ، لوگوں کو فریب میں مبتلا کیا رکھا ہے، حرام کی کمائی کا میرے پاس ذخیرہ ہے، اور پھر میرے پاس شراب کے ڈھیر ہیں، کنیزوں کے ڈھیر ہیں۔ یہ تو آج موج منورنجن کے لیے ہم باہر نکلے تھے، تو کیا رب تعالیٰ میری خطائیں معاف کرے گا؟ تو وہ ابو ہاشم تھے نا، اللہ کے نیک بندے تھے۔ یہ اللہ والوں کی صفت ہے، لوگوں کو رب سے ملانے کی یہ صفت ہے اللہ والوں کی۔ تو وہ درویش کہنے لگے او ہو تم کیا کہہ رہے تھے کہ رب تمہیں بخشے گا؟ او بھائی تیرے آنے کی دیر تھی، تیرے آنے کی دیر ہے، رب کی رحمت تو چھما چھم باہیں بلا کے کرے، آئے نا میرا بندہ میرے قریب، آئے نا بندہ میرے قریب، یہ تو تمہارے دیر ہے، تم بھی دیر کر رہے ہو، رب کی رحمتیں تو چھما چھم برس رہی ہیں کہ کوئی تو آئے نا میرے پاس، کوئی تو بندہ آئے نا میرے پاس۔ ابو ہاشم فرماتے کہ وہ بندہ میرے پاس 40 سال رہا، 40 سال وہ بندہ میرے پاس رہا، اور جب میں اس وقت کو یاد کرتا تھا کہ یہ وہ بندہ شرابی کبابی اور وہ جو ناچ گانے سنتا تھا، آج اللہ نے ایسی توفیق دی اب اس کے منہ سے خیر کے علاوہ کوئی بات نہیں نکلی، رب رسول کے فرامین کے علاوہ کوئی بات نہیں نکلی، لوگوں کو مسجد میں لے کے آیا کرتا تھا۔ اور جب وہ فوت ہوا، جب اس کا انتقال ہوا، تو آپ فرماتے ہیں یار تھا نا، پھر میرا دل لگ گیا تھا، ایک عرصہ میرے پاس رہا، دل لگ گیا تھا نا اس کے ساتھ۔ جب وہ انتقال ہوا تو پھر میں نے خود ہی اس کا جنازہ پڑھایا، اس کی خود ہی تدفین کی، اس کو خود ہی اپنا ہاتھ سے میں نے اس کو کفن دیا، اس کی تدفین کی۔ تو میں بڑا پریشان رہا کرتا تھا، تو ایک دن خواب میں آیا، ایک دن خواب میں آیا تو آ کر کہنے لگا شیخ آپ فکر نہ کیجئے، رب کو میں نے بڑا ہی مہربان پایا ہے، رب کو میں نے بڑا ہی مہربان پایا، وہ جو میری پرانی خطائیں تھیں نا، رب نے ساری وہ ختم کر دی، وہ مجھے بخش دیا۔ اور خواب میں کیا کہہ رہے شیخ زندگی سے ایک گلا ہے، تو مجھے ذرا دیر سے ملا ہے، کہیں آپ مجھے پہلے مل جاتے تو وہ جو میرا نامہ مال سیاہ کار ہو گیا، سیاہ دھبوں سے بھر گیا، کاش کہ وہ سفید ہی رہتا۔ میاں صاحب کیا فرماتے ہیں، چٹی چادر پھمنا لی، دیکھیے آپ نے وہ چٹی چادر، وہ صافہ ہوتا ہے اور کناریوں پہ پھومن لگے ہوتے ہیں اور بڑی خوبصورت چادر ہوتی ہے، اور جس کے پاس ہوتی ہے وہ بھی اللہ کا درویش ہوتا ہے۔ چٹی چادر پھمنا لی، داغ نہ لاوی جنیا، پہلے ایک داغ لگتا ہے، وہ محسوس ہوتا ہے کہ داغ ہے، پھر داغ لگتا رہتا، پھر اتنے داغ لگتے ہیں بندے کو محسوس ہی نہیں ہوتا۔ یہ کردار کی بات ہو رہی ہے۔ چٹی چادر پھمنا لی، داغ نہ لاوی جنیا، حشر دے آرے پھر نہ آکھی ہائے اور ربا ایک ہی بنیا، ہائے اور ربا ایک ہی بنے۔ ایک داغ بھی لگ جائے نا سفید آپ کے کردار پر تو وہ چبھتا ہے، اور اللہ کا مومن تو وہ ہوتا ہے کہ جو ایک گناہ کر لے تو وہ پھر پچھتاتا ہی بہت ہے، اللہ کے آگے روتا ہی بہت ہے۔ تو ان کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے، نیک صحبت اختیار کریں، نیک لوگوں کا انتخاب کریں۔ حضور فرماتے ہیں کہ انسان اپنے دوستوں کے مذہب پر ہوتا ہے، سوچ سمجھ کر بنانا اپنے دوست، کس کو دوست بنانے لگے ہو۔ اب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، علماء کے پاس لوگ کم بیٹھتے ہیں، مختلف علماء کو سن کے اپنا ہی نتیجہ اخذ کرتے ہیں، اور سب سے بڑا دوست ان کا فیس بک ہے، سب سے زیادہ وقت ہمارا فیس بک پہ گزرتا ہے۔ اب جو فیس بک کی تباہ کاریاں وہ بھی سنیں، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، فیس بک آپ کو یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ مولوی ٹھیک نہیں ہوتے، مولوی ٹھیک، یہ تو لڑاتے ہیں لوگ۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، پولیس والے ٹھیک ہوندے نے؟ چپ چپ پہ کرتے سوال میں کیتا ہوئے، اور کیمرے میں ہی ریکارڈ ہو رہا ہوں، آپ نہیں ریکارڈ ہو رہے، آپ تو کھل کے جواب دیں، پولیس والے ٹھیک ہوندے نے؟ پٹواریاں دے بارے تہاڈا کی خیال ہے؟ اے جڑے بازار 'ਚ دکاناں پا کے بیٹھے نے تاجر حضرات، انہاں دے بارے تہاڈا کی خیال ہے؟ ڈرائیور حضرات ٹھیک ہوندے نے ویگناں والے؟ ڈاکٹراں دے بارے تہاڈا کی خیال؟ ڈاکٹر بھی ٹھیک نہیں ہوندے، تو بھائی پھر ٹھیک کون ہے؟
وہ بھی نہیں ٹھیک، وہ بھی نہیں ٹھیک، وہ بھی نہیں ٹھیک، وہ بھی نہیں ٹھیک، مولوی تو پہلے ہی بدنام ہے، خطبہ تو پہلے ہی بدنام ہے، نعت خواں حضرات تو پہلے ہی بدنام ہے، ان کا تو اب کھاتا ہی سائڈ پہ کر دینا۔ تو یہ دوستیاں ہی ہیں جو ہمیں اس نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے جاتی ہیں، منفی اثرات ہمارے ذہنوں پہ وہ مرتب کرتی ہیں۔ تو اپنی سوچوں کو پاکیزہ رکھیں، اور یہ ہمارے اپنے ہی ہوتے ہیں جو ہمیں دوسرے راستے پہ لے کے جاتے ہیں۔